آپ دل سے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ سارے کام ختم کرنے ہیں اور پھر آپ آسانیوں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سارے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ میں نے یہ سارے کام کر لیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ آج کا دن بہت ہی زیادہ بزی گزرنے والا ہے کیونکہ میرے بہت سارے کام پڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کام کیسے کروں گی۔ بس میں نے ہمت کی، خود کو حوصلہ دیا اور میں نے کہا کہ اٹھو اور سارے گھر کے کام سٹارٹ کرو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کپڑے بھی بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے کیونکہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کافی دن سے گھر پہ نہیں تھی، تو پھر گھر والے کپڑے استعمال کرتے رہے ہیں۔ کپڑے بھی کافی سارے دھونے والے پڑے ہوئے تھے، گھر کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرنا تھا، تو بس الحمدللہ میں نے ایک ایک کر کے کام کرنا سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ سارے کام ختم ہو گئے۔ سوچا کہ مشین لگا دیتی ہوں، ساتھ ساتھ پھر گھر کے بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہوں گی۔ اور بچوں نے بھی مجھے کہا کہ ماما پریشان نہ ہو، ہم ساتھ میں آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ آپ لوگ بھی میری ساتھ ہیلپ کر دیں گے۔ بچوں کے بہت سارے کپڑے جمع ہوئے ہوئے تھے۔ جو پہلے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میری ساس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اچانک سے ہی بس وہ گری ہیں، اور پھر وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، شوگر پیشنٹ بھی ہیں، پھر اچانک سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، پھر ہاسپٹل میں رہنا پڑا کافی دن، تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا گھر میں کپڑے بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے اور گھر بھی بہت زیادہ گندا ہوا تھا۔ ان کے بابا اور بچے گھر تھے، میں ان کے ساتھ ہاسپٹل تھی، تو بس میں نے کہا سب سے پہلے گھر کو صاف کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے کیا کہ میں نے کچن کو اچھے طریقے سے صاف کیا، کیونکہ جب آپ کا کچن صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس آدھے کام تو کچن صاف کرتے ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے برآمدے وغیرہ کو صاف کیا، کمروں کی صفائی کی، بچوں نے چارپائیاں وغیرہ باہر نکال دی تھی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ماما پریشان نہ ہو، ہم جو ہے نا چادریں بھی چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں نہیں تھی نا کچھ دن، تو پھر چادریں جو ہے نا گندی ہوئی تھی تو وہ بھی ہم نے چینج کر لی۔ میں نے کہا جو پڑی ہوئی ہیں پہلے والی ان کو میں اچھے طریقے سے دھو لیتی ہوں، کیونکہ جب تک گھر صاف نہ ہو تب تک مجھے بالکل سکون نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ہر کام میں بچے میری ہیلپ کرتے ہیں۔ اصل میں ان کو ہر کام میں ساتھ ساتھ رکھتی ہوں نا، تو اس وجہ سے اب مجھے ہی آسانی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں۔ اور آج میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں، ہمارا جو کولر ہے نا وہ خراب ہو گیا، اتنی زیادہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیسے سوئیں گے۔ خیر آج تو موسم کافی بہتر تھا، بادل بنے ہوئے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ میں نے ہمت کی اور سارے کپڑے بھی دھل گئے تھے، لیکن ٹینشن یہ ہو رہی تھی کہ اب کولر خراب ہو گیا کیا ہوگا، کیونکہ میرے ہسبینڈ 2-3 جگہ سے پتہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کولر جو ہے نا مشکل سے سیٹ ہوگا۔ میں نے ان کی نماز والی چوپیاں بھی دھو دی تھی، اپنے بیٹے کی بھی، ہسبینڈ کی بھی۔ بس جب آپ گھر نہیں ہوتے نا خود تو پھر گھر ایسے بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ جب میں انٹر ہوئی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے سیٹ کروں گی، کس طرح سے مجھ میں ہمت آئے گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سب میں نے کرنا ہے، میں نے ہی کرنا ہے۔ تو جب میں نے خود کو یہ ہمت دی، حوصلہ دیا، تو پھر مجھے یقین بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 12 بجے تک تقریباً میرے سارے کام مکمل ہو گئے تھے، کچن بھی اچھے طریقے سے صاف ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا سب سے پہلے میں اپنے لیے چائے بناتی ہوں تاکہ مزید تھوڑا سا مجھ میں ہمت آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کھانا بناؤں۔ جب آپ کو لگے نا کہ کسی انسان کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کے کام آ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ان کی مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ نے اپنا جواب اللہ کو خود دینا ہے، انہوں نے اپنا خود دینا ہے، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جب آپ کو لگے کہ یہ انسان، اس کو اس وقت میری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی ہیلپ ضرور کیا کریں، کبھی بھی نہ سوچا کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر الحمدللہ یہاں پہ آدھے کپڑے خشک ہو گئے تھے، میں نے ان کو اتار دیا، اور یہ درخت ماشاءاللہ اس وقت دیکھیں کتنی میرے گھر میں اس کی وجہ سے چھاؤں ہے، اتنا مجھے اس کی وجہ سے سکون ہے حد سے زیادہ۔ اور کافی لوگ مجھے کہتے کہ آپ اس کو نکلوا دیں، لیکن میرا دل نہیں کرتا۔ ساری بہنیں کہہ رہی تھی کہ اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور ان کا نام ہے رمیسہ نور، اور یہ پریپ کلاس میں پڑھتی ہیں اور ایج ان کی ہے 7 سال۔ اس سے بڑی جو ہیں یہ ماہم زارا ہے اور یہ پڑھتی ہے 3 کلاس میں اور اس کی ایج ہے 8.5 سال۔ تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جتنی میں چاہتی ہوں ان کے لیے جو کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے میں ان کے لیے وہ سب کچھ کر پاؤں۔ سب سے بڑا میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، اس کا نام محمد فیصل ہے اور وہ 4 کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے سسٹر، میں نے اپنے بچوں کے بارے میں آپ کو بتا دی، اور آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ خیر میں پریشان تھی، ان کے بابا کافی دن سے دوائی نہیں لے رہے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، میں خود ہوتی ہوں تو پھر میں روٹین سے کھلاتی ہوں، تو پھر شام کو ہم کلینک گئے اور بچوں کو بھی میں ساتھ لے کے گئی تھی، ان کو میں نے اچھے سے نہلایا
دھلایا، فریش کیا، مجھے مل کے یہ خوش ہو گئے، ان کو مل کے میں خوش ہوئی۔ پھر ہم نے ان کے بابا کو ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، میں نے کہا آپ دوبارہ سے چیک اپ کروا لیں، ساری ٹیسٹ بھی دوبارہ کروائیں ان کے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بس پھر رات کو ہم تھکے ہوئے واپس آئے تو سو گئے تھے، راستے سے ہم نے تندور سے روٹیاں لے لی تھیں، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ روٹی نہ بنائیں، تھکی ہوئی ہیں بہت زیادہ، مجھے بس ان کی ٹینشن تھی، خود گھر میں ہوتی ہوں تو پھر ان کو ٹائم پہ دوائی دے دیتی ہوں نا۔ پھر ان کے لیے میں نے شوگر فری ناشتے میں روٹی بنائی، صبح اٹھ کے آٹا وغیرہ گوندا، اور ہم چنے وغیرہ اور دہی ان کے بابا لے آئے، اس سے ہم نے ناشتہ کیا بچوں اور اپنے لیے میں نے وہی تندور والی جو روٹی پڑی تھی وہی گرم کر لی تھی۔ یقین کریں کہ جب انسان ہاسپٹل جاتا ہے نا تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل کے حالات کیا ہیں، اتنا گھر یاد آتا ہے، اور جو سکون اپنے گھر میں ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورت گھر میں ہونا تو گھر میں سکون ہوتا ہے، اگر عورت گھر میں نہ ہونا تو گھر والے بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، آپ گھر نہیں تھی، ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، اب میں واپس آ گئی ہوں، اور اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی اپنی ڈیلی کی روٹین ویسے ہی شیئر کروں گی۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، جن لوگوں نے پوچھا کہ ولاگ کیوں نہیں آیا ان کا بہت شکریہ۔ جو لوگ چینل پہ اس وقت نیو ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، جلدی سے میرا چینل مونیٹائز ہو جائے تاکہ فائنینشلی مجھے تھوڑی سپورٹ ملے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، اور آپ سب لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے ضرور ضرور یاد رکھیے گا۔